بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا پہلا موضوع ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اخلاق موضوع ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر اخلاق نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک انسانیت جو انسان کے اندر پہچانی جاتی ہے وہ اس کے اخلاق کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے، ہمارے اماموں کا شیوا رہا ہے، اور لہٰذا ہمیں بھی اس بات کا حکم ہے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اخلاق سے مزین کریں۔ ہمارا وجود اخلاق کا ہونا چاہیے، حسن خلق کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اب بہت سے لوگ ان ساری چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ سب کتابی چیزیں ہیں۔ نہیں، کتابی چیزیں ضرور ہیں، لیکن کتابی چیزوں کو عمل میں لانا ہمارا کام ہے۔ اب وہ عوام ہو یا خواص ہوں، یعنی ہمارے علماء ہوں یا ہماری عوام ہو، عام پبلک ہو، ہر کسی کے لیے حسن خلق کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ امام ہم سے یہ کہتے ہوئے نظر نہ آتے کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ امام فرماتے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کے درمیان چھا جاؤ کہ جب تمہیں لوگ دیکھیں تو کہیں کہ ہاں واقعاً یہ میرا چاہنے والا ہے۔ کونوا لنا زینا، تم ہمارے لیے باعث زینت بنو، ولا تکونوا علینا شینا، لیکن باعث ذلت نہ بنو۔ یعنی پورے معاشرے میں جب تم چھا جاؤ، جس گلی اور کوچے سے تمہارا گزر ہو، جس چہارراہ سے تمہارا گزر ہو، جس علاقے سے تمہارا گزر ہو، تو لوگ تمہیں دیکھ کر یہ کہیں کہ واقعاً جب یہ شخص جانے والا، یہ آنے والا شخص، یہ جانے والا شخص، یہاں پر دکھنے والا شخص، جب اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، جب یہ خود اتنا حسن خلق کا مالک ہے، تو اس کا امام کیسا ہوگا؟ یہ جسے مانتا ہے چلو اس کی جستجو کرتے ہیں کہ لاؤ دیکھیں یہ کسے مانتا ہے، لاؤ دیکھیں یہ کسے قبول کرتا ہے، لاؤ دیکھیں یہ کس کی اطاعت کرتا ہے، لاؤ دیکھیں یہ کسے اپنا امام مانتا ہے۔ تو اس راستے پر جب ہم چل رہے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، خمس دے دے، زکوٰۃ دے دے۔ نہیں، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلمان یعنی اپنے اندر انسانیت کا پیکر ہو، اس کے اندر انسانیت بھری ہوئی ہو، کہ اگر کوئی اس سے غصے سے بات کرے تو وہ بھی طیش میں نہ آ جائے، وہ بھی غصے میں نہ آ جائے، بلکہ قرآن حکم دیتا ہے کہ جہاں پر بھی تم اگر کسی کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہو تو قرآن حکم دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب تم کسی کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہے ہو، اللہ کے راستے کی طرف ہدایت کر رہے ہو، اسے اچھی باتیں بتا رہے ہو، تو اگر مد مقابل جو تمہارا ہے وہ غصہ کر رہا ہے، تم سے جنگ و جدال کر رہا ہے، تو اس سے جو تم گفتگو کرو، جو تمہارا انداز ہونا چاہیے، اس انداز میں نرمی ہونا چاہیے، انداز بہترین ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسے گالیاں دینے لگو اگر وہ تمہیں گالیاں دے رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں مار دے، ہاتھ اٹھا دے تم پر تو تم بھی اس پر ہاتھ اٹھا دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اندر نرمی رکھنا ہے۔ ہاں، جہاں پر آپ نے دیکھا کہ پانی سر کے اوپر جا رہا ہے تو وہاں پر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جب استعمال کرنا ہے تو نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا وہ اسٹیپ آپ کو استعمال کرنا ہے۔ 3 اسٹیپ ہیں۔ پہلا اسٹیپ کہ آپ ناراضگی ظاہر کریں، اس کے بعد پھر یا آپ اسے ڈانٹ دیں، اس کے بعد آخری منزل آتی ہے اس سے جدال کرنے کی، لڑائی کرنے کی، نہ کہ ہم پہلے ہی منزلوں میں لڑائی جھگڑے سے شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کسی راستے پر کسی مقام تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ چاہے عوام ہو یا خواص ہو یا ہمارے جیسے ایک معمولی سے طالب علم ہو، ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اخلاق کو سدھارے، تاکہ آپ کو دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں اور آپ کو آئیڈیل بنا سکیں، اور آپ کو دیکھ کر یہ محسوس کریں کہ ہاں یہ ہمارے اللہ کی راہ پر چل رہا ہے، ہمارے رسول ہمارے اماموں کی راہ پر چل رہا ہے، تو ہمیں اسی کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنانا چاہیے۔
کیونکہ یہ حقیقی طور سے امام کے حکم کو، امام کی تقریر کو، فعل معصوم کو، تقریر معصوم کو، قول معصوم کو اپنی زندگی میں اس نے اتار رکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔